سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، احباب اور رشتہ دار سدا سلامت رہے اور ہنستے مسکراتے رہے، آمین۔ تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سابق قومی کپتان رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ میں کامیاب ہونا ہے تو اوپنر فخر زمان کو اپنا جارحانہ اسٹائل ہی اپنانا ہوگا، کیونکہ پہلے ون ڈے میں ان کے جلد آؤٹ ہونے کی بڑی وجہ ان کی دفاعی حکمت عملی تھی، حالانکہ ان کا قدرتی انداز جارحانہ ہے جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ایک گفتگو میں رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ فخر زمان جارحانہ انداز میں کھیل کر مخالف باؤلر پر اپنا دباؤ قائم رکھنے کے لیے مشہور ہے، جس کی بدولت انہیں کامیابی ملی، مگر اب یہ بات کافی حد تک تشویشناک ہے کہ وہ اچھی ٹیکنیک سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بیٹنگ ڈی این اے کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ موجودہ دور کے بہترین کمنٹیٹر کا کہنا تھا کہ موثر مضبوط ٹیکنیک سے کھیلنا بڑی بات نہیں، لیکن کیریئر میں اتنی تاخیر سے تبدیلیوں کا فخر زمان کو نقصان ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوپنر کو مثبت انداز سے اپنا قدرتی کھیل پیش کرنا ہوگا، کیونکہ یہی اسٹائل ان کی کامیابی کی ضمانت ہے، جس میں انہیں پاور ہٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ فخر زمان کے پاس وہ گیم نہیں کہ دفاعی انداز سے زیادہ دیر تک کریز پر ٹکے رہ سکے، لہذا انہیں اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انگلش سیریز اور عالمی کپ میں اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ساتھ پاکستانی ٹیم بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جدید ون ڈے کرکٹ میں 300 سے زائد رنز بنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی حریف کھلاڑی دعادار اننگز کھیل کر میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی رمیز راجہ اور فخر زمان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ، امید کرتا آپ کو پسند آئی ہو۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں عبداللہ اسپورٹ اپڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے۔ میری دعا ہے کہ میری، آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو۔ میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگہبان ہو۔ آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ